سے شکایتیں موصول ہو رہی ہیں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئے. آپ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی باعث عزت ہوگا، آپ کی بھی جو ہے وہ عزت کا سوال ہے. آپ تشریف رکھیں اور تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں. پنڈال میں جگہ تھوڑی کم پڑ گئی ہے، الحمدللہ دوست ابھی بھی تشریف لا رہے ہیں. تو اب میں اگلے مہمان کو دعوت دینے سے پہلے اپنی جماعت کے ثناءخواں ہر نوجوان دوست کے دل کی دھڑکن، ان کی خواہش، اس کے پیش نظر میں دعوت دیتا ہوں ثناءخوان حمد و ثنا جناب حافظ محمد اسماعیل تنولی صاحب. وہ آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں، اپنا منظوم کلام پیش کریں گے. آپ حضرات تشریف رکھیں، تسلی کے ساتھ ان کے کلام کو دل جمی کے ساتھ سماعت فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ اگلا بیان ہوگا، اس کے بعد نماز کی ادائیگی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند نماز میں درود پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بس مختصر سے وقت میں آپ احباب کے سامنے ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ اور ذکر اصحاب مصطفیٰ، جو بات دل پر لگے تو تائید کیجئے گا کس طرح بآواز بلند سبحان اللہ کہہ کر. ایک مرتبہ سبحان اللہ سنائیں تاکہ میں کلام کا آغاز کروں. مل کر کہہ دو سبحان اللہ. وہ نہیں، سٹیج اس وقت بہت وزنی ہو چکا ہے، کم از کم سٹیج والوں کو پتہ چلنا چاہیے تھکے نہیں ہیں، بیدار بیٹھے ہیں. انشاءاللہ ہم آخر تک اسی جذبے اور محبت عقیدت کے ساتھ سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تھکاوٹ کو دور کریں، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائیں، کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ میں کافی ساری مجھے فرمائشیں کی گئی ہیں، کافی ساری محافل ہو رہی ہیں، تو میں مختصر سے وقت میں چند اشعار فرمائشوں کے اور 10-15 منٹ میں انشاءاللہ میں اپنی حاضری کو مکمل کروں گا. بس آپ احباب کی محبت کے ساتھ پہلا کلام اس محبت کے ساتھ کہ آپ سب تصور میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں اور ہماری زبان پہ رب تعالیٰ کی توحید کا نعرہ ہے، اللہ اکبر کی صدا. جو دوست پنڈال میں تشریف رکھتے ہیں کنجوسی بخل کا مظاہرہ نہیں کریں گے، سخی بن کر اور رب تعالیٰ کے مواحد بن کر اللہ اکبر کی صدا میرے ساتھ پڑھیں گے. میرے ساتھ انشاءاللہ حافظ محمد جمیل صاحب میرے ساتھ انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے. دعا ہے رب العزت سے اللہ پاک آپ کا تشریف لانا، احباب کا تشریف لانا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. آئیے میں آغاز کرتا ہوں، کوشش کیجیے گا میرے ساتھ مل کے پڑھنے کی. شاعر نے کیا لکھا؟ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آواز بلند پڑھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں. بس ایک
صدا رہی ہے برابر. ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑا خوبصورت جملہ. میں دعا کرتا ہوں اس جملے پر جو آواز بلند سبحان اللہ کے اللہ پاک اسی سال اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. تو آئیے کیا خوبصورت جملہ. اگر جملہ دل پر لگے ہاتھ اٹھا کر کہہ دینا, نہیں تو کم از کم مجمع سے سٹیج تک آواز آنی چاہیے. کیا بات. میں دعا کے ساتھ اس جملے کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب بندہ وہاں جاتا ہے جتنا بھی گنہگار ہو دل وہاں پر موم ہو جاتا ہے. اور کیا حالت بنتی ہے اس جملے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ شاعر لکھتے ہیں کہ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں, اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر بابا سے بلند اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. نہایت خوبصورت شعر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے. آئیے سماعت کی عقیدہ پختہ رکھیے. جب عقیدہ پختہ ہوگا دن قیامت کا ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, لیکن ایک شخصیت ہے جو میرے اور آپ کے لیے یا رب امتی امتی کر رہی ہوگی. میری انتہائی خوبصورت نعت کے شعر آپ کی حسین سماعت کی عقیدہ. شاعر کیا لکھتے ہیں کہ جدو دن حشر دے سوال ہون گے, جدو دن حشر دے سوال ہون گے, حامی ساڑے آمنہ دے لال ہون گے. ذرا ایک دفعہ دیوانے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ. جدو دن حشر دے سوال ہون گے, حامی ساڑے آمنہ دے لال ہون گے. آپ ہی کہیں حامی ساڑے آمنہ دے لال ہون گے. اور جنت نو جائے گی سواری آپ دی, جنت نو جائے گی سواری آپ دی. اگے اگے حضرت بلال ہون گے, اگے اگے حضرت بلال
مصطفیٰ نو ساڑے خیال ہونگے مصطفیٰ نو ساڑے خیال ہونگے حامی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے جدو دن حشر سوال ہونگے حامی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے۔ اور کرنے کا کام آج کی یہ سیرت النبی خوبصورت محفل میں سب احباب کے لیے خوبصورت پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس جملے کے اندر میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ جب انشاءاللہ عمل کریں گے پھر کیا ہوگا، جملہ میں آپ کی حسین سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ جس بھائی تک جملہ پہنچے، دل پر لگے، ہاتھ اٹھا کر بآواز بلند سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، مجھے پتہ لگ جائے کہ میرا جملہ آپ تک پہنچ گیا ہے اور انشاءاللہ عمل کریں گے۔ کیسے؟ چڑھے صدا پڑھ دے درود آپ دے چڑھے صدا پڑھ دے درود آپ دے جنتا وچ مصطفیٰ دے نال ہونگے جنتا وچ مصطفیٰ دے نال ہونگے حامی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے۔ بڑا ایک میں نے کلام پڑھا سوشل میڈیا پر، اتنا مقبول ہوا الحمدللہ، 5 لاکھ سے اوپر لوگوں نے سنا اور بڑی اعداد و تحسین سے نوازا۔ میں اس مقام پر اس کلام کو بہت ذریعہ فرمائشیں مجھے میسج کے ذریعے کی گئی، اس کلام کے حوالے سے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ملک کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی تبدیلی۔ اس محفل کی وساطت سے میں خان صاحب تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ دعوے تو کرتے ہیں لیکن کیسی تبدیلی ملک کے اندر تحفظ ختم نبوت کا قانون بنایا گیا، اس پر بجائے اس کے عمل درآمد کیا جائے، لیکن ہمیں دیکھنے کو کچھ مل رہا ہے۔ تبدیلی کیسے آئے گی، میں آپ کے حوالے اس کلام کو کر رہا ہوں۔ شاعر نے کہا جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی، آپ بھی کہیں گے تبدیلی آئے گی 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 جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کہیے گا تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی، پھر کیا ہوگا؟ تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی۔ کون صحابہ؟ میں کیا ہوں؟ تبدیلی کا معیار صحابہ کو قرار دیتا ہوں، اس وجہ سے دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو لے کے ہر سو چھا گئے آقا کے پیغام کو دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو لے کے ہر سو چھا گئے آقا کے پیغام کو۔ دل میں صحابہ کی جب عظمت آئے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی قرآن مقدس کو جب سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی۔ اور آخری کیا بات اس کلام کی، صدیق ہے صدیق سے عدل ہے جرار سے ہے حیا عثمان سے اور ہمت کرار سے۔ صحابہ کی محبت اگر دل میں ہے بآواز بلند کہہ دے سبحان اللہ۔ صدیق ہے صدیق سے عدل ہے جرار
سے ہے حیا عثمان سے اور ہمت جرار سے، ان چار عناصر کی جب نسبت آئے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی، جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد اسماعیل تنولی صاحب، آپ حضرات کے جذبات کو جلا دے رہے تھے۔ حضرت کا خطاب ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ظہر کی نماز ادھر ہی ادا کریں گے۔ آپ حضرات توجہ سے تشریف فرما ہو۔ یہ میرے بھائی جو میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ نظم و ضبط کا مظاہرہ فرمائیں۔ آپ جیسا کہ کھڑے ہو کر کے بیان سن رہے ہیں، بیٹھ کر کے بھی سن سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تشریف رکھیں۔ خطاب کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں عظیم مذہبی سکالر، وکیل صحابہ، داعی قرآن و سنت، امین فکر شیخ القرآن حضرت مولانا محمد عطا اللہ صاحب بندیالوی، آپ حضرات کے سامنے